السلام علیکم ناظرین۔ ڈرامہ سیریل جان نثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ اس گھٹیا انسان فراز کی وجہ سے دعا بیچاری تو بہت ہی بری طرح سے پھنس جائے گی۔ فراز اپنے دوست سے ریکویسٹ کرے گا کہ اس وقت تمہارا گھر تو خالی پڑا ہے، مجھے اس کی چابی دے دو، میں بس کچھ دیر کے لیے دعا سے ملنا چاہتا ہوں، جبکہ اس کا دوست سمجھائے گا بھی کہ کل تمہاری بارات ہے، اب دعا سے ملنے کی کوئی تک تو نہیں بنتی، لیکن فراز اسے باتوں میں لے کر بالآخر اس سے چابی لے ہی لے گا اور دوسری طرف دعا کو ایموشنلی بلیک میل کرے گا کہ اگر تم کل تک مجھ سے ملنے نہ آئی تو مجھے ہمیشہ کے لیے بھول جانا۔ دعا فراز کو سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ گھر میں شادی کا فنکشن ہے اور بہت زیادہ مہمان ہیں، ایسے میں گھر سے نکلنا میرے لیے ناممکن ہے، جبکہ کل تو میری بہن کی بارات ہے۔ فراز کہے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح لیکن مجھ سے ملنے ضرور آؤ۔ لیکن ناظرین یہاں پر یہ بات سوچنے والی ہے کہ فراز کو ابھی تک بھی آئیڈیا نہیں ہوا کہ کل ہی میری بھی بارات ہے اور کل ہی دعا کی بہن کی بھی بارات ہے، تو کہیں دعا کی بہن ہی وہ لڑکی نہ ہو جس سے میری شادی ہو رہی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دعا نے ابھی تک بھی فراز کو اپنی بہن کا نام تک نہیں بتایا، کیونکہ دعا اگر یہ بتا دیتی کہ میری بہن فضا کی بارات ہے تو یہیں پر فراز کو پتہ چل سکتا تھا کہ دراصل دعا کی ہی بڑی بہن سے میری شادی ہو رہی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اپنے ناپاک ارادوں سے باز رہتا۔ اور فراز نے دعا کو ابھی تک یہ بتایا ہی نہیں کہ اس کی بھی شادی ہو رہی ہے۔ خیر جی، دعا سوچ لیتی ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے تو فراز سے ملنے ضرور جاؤں گی کیونکہ میں اسے ناراض نہیں کر سکتی۔ تو اب نیکسٹ ڈے جب فضا کے ساتھ دعا پارلر تیار ہونے جائے گی تو وہ تو جلدی تیار ہو جائے گی، جبکہ فضا کا میک اپ ابھی باقی ہوگا۔ پارلر والی سے پوچھنے پہ پتہ چلے گا کہ 2 گھنٹے ہیں، تو دعا فضا سے کہے گی کہ تم آرام سے اپنا میک اپ کرواؤ، مجھے کچھ کام ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہی ہوں۔ فضا اسے بہت روکے گی کہ یہ موقع نہیں ہے تمہارا باہر جانے کا، اگر اماں ابا کو پتہ چل گیا تو تمہیں پتہ ہے نا کہ کتنا برا ہوگا۔ لیکن دعا فضا کو تسلی دے گی کہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا اور میں بس یوں گئی اور یوں آئی۔ اور پھر دعا پارلر سے نکلے گی اور باہر ہی فراز گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا ہوگا اور وہ اسے اپنے دوست کے گھر پہ لے آئے گا۔ اب جب دعا اندر انٹر ہوگی تو وہ تو گھر دیکھ کر بہت خوش ہوگی، اگرچہ یہ اس کے خوابوں والا گھر تو نہیں ہے جو کہ عالی شان محل ہے، بہرحال وہ یہ سوچے گی کہ کم سے کم میرے گھر سے تو بہت بہتر ہے۔ اور فراز سے پوچھے گی کہ یہ ہے تمہارا گھر، تو فراز کہے گا کیوں پسند نہیں آیا، جس پر دعا کہے گی کہ نہیں بہت پسند آیا۔ لیکن پھر فوراً ہی دعا کو تشویش ہوگی کہ گھر بالکل خالی ہے، کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی، تو وہ فراز سے پوچھ ہی لے گی کہ گھر والے کہاں ہیں۔ تو فراز جھوٹ بولے گا کہ میں نے جان بوجھ کے گھر والوں کو کچھ دیر کے لیے باہر بھیجا ہے تاکہ جب وہ گھر آئیں تو تمہیں یوں اچانک گھر میں دیکھ کر وہ حیران رہ جائیں۔ اس کے بعد فراز دعا کو ایک کمرے کی طرف لے کر جائے گا۔ دعا تو بہت گھبرائے گی کمرے کے اندر جاتے ہوئے اور کہے گی کہ ہم باہر بیٹھ کے ہی گھر والوں کا انتظار کر لیتے ہیں، لیکن فراز مکاری سے کہے گا کہ بھائی یہ میرا کمرہ ہے اور اب تو یہ ہم دونوں کا کمرہ ہونے والا ہے، تو اندر بیٹھنے میں کیا حرج ہے۔ اب اندر جا کے وہ دعا کی خوب تعریفیں کرے گا، اس کے ڈریس کی بھی تعریف کرے گا اور کہے گا کہ یہ کلر تم پہ بہت جچ رہا ہے، ہماری شادی والے دن بھی تم اسی کلر کا ڈریس بنوانا۔ یہ سن کر تو دعا کے دل میں لڈو پھوٹنے شروع ہو جائیں گے۔ پھر فراز دعا کو ایک کولڈ ڈرنک دے گا جس میں نشہ آور ادویات ہوں گی۔ دراصل اس کا پلان یہ ہے کہ اگر دعا کو میں ایسے ہی یہاں چھوڑ گیا تو یہ تو شور و غل مچائے گی، تو بہتر یہی ہے کہ میں اسے فی الحال کچھ گھنٹوں کے لیے بے ہوش کر جاتا ہوں اور اپنی بارات کا فنکشن اٹینڈ کر کے واپس آ کر اس پر اپنا ہاتھ صاف کروں گا۔ اور پھر فراز اٹھ کے جانے لگتا ہے اور کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کرنے لگتا ہے، تو دعا کا دل ایک دم سے سہم جاتا ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف آتی ہے اور کہتی ہے کہ دروازہ کس لیے لاک کر رہے ہو؟ تو فراز کہتا ہے کہ بھائی دعا تم بھی بڑی پاگل ہو،
سرپرائز کا مطلب سمجھتی ہو نا؟ میں اپنی امی کو سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ جب وہ دروازہ کھولیں گی اور اندر تم بیٹھی ہوگی تو سوچو وہ تمہیں دیکھ کر کتنی خوش ہوں گی۔ اب دعا اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور فراز سوچتا ہے کہ اپنے سامنے ہی اسے کولڈ ڈرنک پلا کے جاؤں۔ جیسے ہی دعا کولڈ ڈرنک پیتی ہے تو اس کے اوپر تو نشہ طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ فراز سے کہتی ہے کہ مجھے چکر کیوں آ رہے ہیں، اور یہ کہتے کہتے ہی وہ وہیں پر ڈھیر ہو جاتی ہے اور فراز وہاں سے اطمینان کر کے کہ دعا بے ہوش ہو چکی ہے اپنی بارات کے لیے نکل پڑتا ہے۔ اب پیچھے جب کافی دیر ہو جاتی ہے، دعا اور فضا گھر نہیں پہنچتے تو اس کے امی ابو کو کافی فکر ہوتی ہے۔ وہ خود ہی انہیں پارلر لینے پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پہنچ کے جب فضا اکیلی پارلر سے باہر آتی ہے تو اس کے ابا کہتے ہیں کہ دعا کو بھی تو بلاؤ، بہت دیر ہو رہی ہے، گھر میں مہمان آنا بھی شروع ہو چکے ہیں۔ تو فضا بہت پریشان ہو کر اپنے ماں باپ سے کہتی ہے کہ دعا تو 2 گھنٹے پہلے ہی گھر کے لیے نکل چکی ہے۔ یہ سن کر تو اس کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ گھر پہ تو دعا موجود نہیں ہے، آخر وہ گئی تو کہاں گئی۔ اب اس کے فادر تو وہیں پر چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر دعا نہ ملی تو یاد رکھنا میں دعا کے ساتھ ساتھ تم سب کو بھی شوٹ کر دوں گا۔ اب اسی پریشانی میں یہ لوگ جلدی میں گھر آتے ہیں کہ بارات کے آنے کا وقت بھی ہو چکا ہے اور گھر پہ دعا کی دوست بھی آئی ہوتی ہے۔ تو فضا اپنے باپ سے کہتی ہے کہ دعا کی دوست سے ہی پوچھ لیتے ہیں، شاید اسے کچھ علم ہو کہ دعا کہاں گئی۔ اب دعا کی دوست اس کے پیرنٹس کو کہتی ہے کہ آپ لوگ اتنے پریشان کیوں ہیں، دعا کے نمبر پہ کال کر کے پتہ کر لیں کہ وہ کہاں ہے۔ بس جی یہ سننے کی دیر ہے کہ دعا کے فادر کو تو شدید تپ چڑھ جاتی ہے اور وہ حیران پریشان ہو کر پوچھتا ہے کہ دعا کا نمبر، دعا کے پاس موبائل کہاں سے آیا؟ جبکہ دوسری طرف فضا اور اس کی ماں بھی حیران پریشان دوست کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے۔ تو دعا کی دوست بڑے اطمینان سے کہتی ہے کہ انکل میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، دعا کے پاس موبائل ہے۔ اب گھر میں تو شدید ٹینشن کا ماحول بن جاتا ہے کیونکہ جو نمبر دوست نے بتایا ہے وہ بھی رسپونڈ نہیں کر رہا۔ دعا کے فادر تو چیختے چلاتے ہیں کہ یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا، اور اسی پریشانی میں بالآخر فضا کی رخصتی بھی کر دی جائے گی۔ اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ نوشیروان کہیں شکار پر جاتا ہے اپنے باڈی گارڈز کی ایک پوری ٹیم لے کر، لیکن اس کے باوجود بھی اس پر جان لیوا حملہ ہو جاتا ہے، جس کے بعد جعفر اسے ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کر جاتا ہے اور وہاں پر نوشیروان کے پیرنٹس اور کشمالہ بھی پہنچ جاتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ آخر کون ہے جس نے نوشیروان پر جان لیوا حملہ کیا۔ بہرحال ناظرین، یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب فراز کی بارات فضا کے گھر پہنچی تو اس موقع پر فراز کی بہن اور ماں نے تو ضرور پوچھا ہوگا کہ بھائی فضا کی چھوٹی بہن دعا کہاں ہے؟ تو کیا اس وقت بھی فراز کو یہ علم نہیں ہوا ہوگا کہ یہ وہی دعا ہے جسے میں بے ہوشی کی حالت میں اپنے دوست کے گھر لاک کر کے آیا ہوں؟ اب ہو سکتا ہے فضا کے پیرنٹس تو کوئی جھوٹ سچ بول دیں اور اپنی بیٹی کی رخصتی کر دیں، لیکن ایسے موقع پر ہو سکتا ہے کہ فراز اپنے دوست کو کال کرے اور اسے کہے کہ ایمرجنسی میں جاؤ اور دعا تمہارے گھر میں بے ہوش پڑی ہے، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرو اور گھر سے رخصت کر دو۔ یا یہ بھی پاسبل ہے کہ دعا کو خود ہی ہوش آ گیا ہو اور ہوش میں آتے ہی اسے علم ہو گیا ہو کہ فراز اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا، اور وہ اپنی جان اور عزت بچا کے گھر سے فرار ہونے میں تو کامیاب ہو جائے، لیکن جب اپنے ماں باپ کے گھر پہنچے تو بہت دیر ہو چکی ہو اور اس کے لیے اس کے فادر گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر چکے ہوں۔ اور اس کے بعد دعا بے یارو مددگار ایک پارک کے بینچ میں رونا شروع کر دے گی اور اپنی قسمت پر ماتم کرے گی کہ یہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اور ناظرین، یہ بھی ممکن ہے کہ جب دعا اس طرح بے یارو مددگار زارو قطار رو رہی ہو تو نوشیروان کے دل کو کھچ پڑے اور وہ ایک دم سے ہوش میں آ جائے اور ہوش میں آتے ہی جعفر سے کہے کہ فوراً دعا کا پتہ کراؤ، میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ کسی پریشانی میں ہے۔
اور پھر جعفر دعا کو ڈھونڈتے ہوئے اس پارک تک پہنچ جائے اور دعا کو بخیر و عافیت اپنے گھر یعنی کہ نوشیروان کے گھر لے جائے۔ بہرحال دعا کسی نہ کسی طرح سے بالآخر نوشیروان کے گھر تو پہنچنے ہی والی ہے، لیکن اس کے بعد فراز کو جب پتہ چلے گا کہ دعا فضا کی بہن ہے، اور فضا کو جب پتہ چلے گا کہ فراز نے دعا کے ساتھ کیا کیا، تو ان کی شادی شدہ زندگی پہ اس سب کا کیا اثر پڑنے والا ہے، یہ سب پتہ چلے گا ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو بھائی چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔